نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، جب بندہ رات کو سردیوں کے موسم میں سوتا ہے تو رات کو بستر چھوڑنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، لیکن دوستو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل کے اندر اللہ اپنی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ان کے دلوں میں اتنی بیٹھی ہوتی ہے کہ آخری پہر وہ اٹھتے ہیں، وہ بستر کو چھوڑتے ہیں اور اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کی دعاؤں کو کبھی بھی رد نہیں فرماتے۔ یہ اللہ کے مقرب ترین بندے ہوتے ہیں میرے دوستو۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ میرے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ سامان تیار کر رکھا ہے یہ مجھے پتا ہے۔ تو میرے دوستو، تہجد کی نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو وہ کچھ عطا فرماتے ہیں جو انسان کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں جس مقام تک وہ کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو روحانی ترقی عطا فرمائے، اللہ آپ کو اپنے مقرب ترین بندوں کی لسٹ میں شامل فرما لے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگ جائے، تو پھر آپ تہجد کی نماز کا اہتمام شروع کر دو۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ رات کو میں اٹھ جاؤں، مجھے جاگ آ جائے، میں نیند سے بیدار ہو جاؤں اور میں تہجد کی نماز پڑھوں، لیکن بڑی کوشش کے باوجود میری آنکھیں نہیں کھلتی، میں تہجد کے لیے اٹھ ہی نہیں پاتا۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا دیکھو تم اپنے دن کے اعمال کو سنوار لو، اللہ تمہارے رات کے اعمال کو سنوار دیں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے اگر سارا دن تم اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو گے، تجارت کر رہے ہو اللہ کے حکم کو دیکھ کے، دکان پہ بیٹھے ہوئے ہو اللہ کو یاد کرتے ہوئے، نمازوں کی پابندی کا اہتمام ہو رہا ہے، اگر اس طرح پورا دن اللہ کی یاد میں گزارتے ہو، اللہ تبارک و تعالی رات کو خود تمہیں جگائیں گے، اللہ تبارک و تعالی تمہیں خود نیند سے بیدار کریں گے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ جاگتے نہیں ہیں، اللہ ان کو جگاتے ہیں، وہ میرے دوستو نیند سے خود بیدار نہیں ہوتے، اللہ ان کو بیدار کر رہے ہوتے ہیں، ان کو سکون ہی نہیں آتا جب تک وہ تہجد کی نماز پڑھ نہ لیں۔ تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں اللہ آپ کی دنیا بھی سنوار دے اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے، تو پھر میرے دوستو تہجد کی نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، تہجد کی نماز کا اہتمام شروع کر دو۔ تو تہجد کی مشق کرنے کے لیے سردیوں کی راتیں بہترین ہیں میرے دوستو، لمبی راتیں ہوتی ہیں، نیند بھی پوری ہو جاتی ہے اور بندہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کے اپنے اللہ کی عبادت بھی کر لیتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ آسمان دنیا پہ آ کے آوازیں لگاتے ہیں ہے کوئی میرا ایسا بندہ جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی میرا ایسا بندہ جو مجھ سے رزق کا سوال کرے میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دوں، ہے کوئی میرا ایسا بندہ جو اپنی ضرورت اپنی حاجت میرے سامنے رکھے میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں۔ تو میرے دوستو ساری دنیا سوئی ہوتی ہے لیکن میرے اور آپ کے مالک خالق آوازیں لگا رہے ہیں اور ہمیں پکار کے کہہ رہے ہیں میرے بندو آؤ تمہارے رب کا در کھلا ہوا ہے، جو مانگو گے تمہارا رب تمہیں دے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو آج سے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم تہجد کی نماز کا اہتمام کریں گے۔ یہ سردیوں کی راتیں بڑی قیمتی راتیں ہیں، ان کے اندر اگر آپ مشق کر لیں گے، آگے رمضان المبارک بھی آ رہا ہے، پھر پورا سال اللہ آپ کو تہجد کی نماز کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔